اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو انسانی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھیجا. دو فرشتوں کو حضرت جبریل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام ان کو بھیجا اور اپنا پیغام دے کے بھیجا کہ جا کے میرے نبی کو سلام کہو اور اس کی طرف یہ خوشخبری لے کے جاؤ کہ اللہ جو ہے آج آپ کو بہت بڑا انعام دینے والا ہے. اب وہ دونوں فرشتے آتے ہیں، آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. دستک دینے کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں. تو داخل ہونے کے بعد جب گفت و شنید کا سلسلہ چلتا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھ کے ان کے لیے کچھ کھانے کا بندوبست کرتے ہیں. چونکہ آپ مہمان نواز تھے، آپ کے گھر کے 4 دروازے تھے. کتنے دروازے تھے؟ کتنے دروازے تھے؟ 4 دروازے تھے. اور وہ چاروں ہر وقت کھلے رہتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر وقت ان کو مہمان دے کے نوازتا رہتا تھا. اور وہ چاروں دروازے کھلے رکھتے تاکہ ہر دروازے سے مہمان آ سکتا ہے اور میں اس کی خدمت کر کے اپنے رب کا مقبول بندہ بن جاؤں. اب وہ دونوں فرشتے آتے ہیں، آ کے جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں مہمان بنتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے لیے کھانے کا بندوبست جب کرتے ہیں نا، تو جب کھانا پکانے کے بعد تیار کرنے کے بعد آگے دسترخوان پہ لگا دیتے ہیں نا، تو وہ جو دونوں فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم قیمت دیے بغیر نہیں کھانا کھائیں گے. اب یہ اللہ کی آزمائش تھی. اللہ نے ان دونوں فرشتوں کو اپنے پیغمبر ابراہیم کی محبت کا امتحان لینے بھیجا تھا. اور وہ امتحان کیا تھا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اب وہ دونوں فرشتے بیٹھے ہیں، ان کے سامنے دسترخوان لگ جاتا ہے، کھانا اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے. تو جب کھانا لگا دیا جاتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے آپ کھانا کھائیں. تو جب فرشتوں نے یہ سنا کہ ابراہیم علیہ السلام کھانے کا کہہ رہے ہیں، تو فرشتوں نے کہا ہم قیمت دیے بغیر یہ مفت میں کھانا نہیں کھائیں گے. قیمت ادا کیے بغیر مفت میں یہ کھانا نہیں کھائیں گے. اب آزمائش تھی بہت بڑی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تم اس کی قیمت ادا کرنے نا، اب کھانا تو کھا لو. تو وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم تب تک کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ہم اس کی قیمت ادا نہیں کر لیتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، تم کھانے کی قیمت ادا کر لو اور کھانا کھا لو. تو فرشتوں نے پوچھا کہ اس کی کیا قیمت ہے، آپ ہم سے اس کی کیا قیمت لینا پسند کریں گے؟ تو ان کا جواب سنیے اور ان کی قیمت سنیے، آپ کا جو ایمان ہے وہ تازہ ہو جائے گا. جب دونوں فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم اس کی کیا قیمت ہے تاکہ ہم آپ کو پیش کر کے یہ کھانا کھا سکیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہر لقمے کے بدلے اللہ کا نام لے لینا میری قیمت ادا ہو جائے گی. اس کھانے کے ہر لقمے کے بدلے تم اللہ کا نام لے لینا، یہی اس کی قیمت ہے اور اس کی قیمت ادا ہو جائے گی. تو جب اللہ رب العزت نے یہ منظر دیکھا اور ان فرشتوں نے یہ آگے سے ابراہیم کا جواب سنا، تو انہوں نے کہا اے ابراہیم آپ کو مبارک ہو، اللہ نے ہمیں آپ کو آزمانے کے لیے بھیجا تھا اور یہ خوشخبری عطا کی ہے کہ آج کے بعد ابراہیم نہیں رہے، ابراہیم جو ہے وہ خلیل اللہ بن جاتے ہیں. آج کے بعد ابراہیم نہیں رہے، بلکہ ان کو بتا دو کہ آج کے بعد وہ اللہ کے خلیل بن گئے ہیں. اس کے بعد ان کو خلیل اللہ کا جو لقب ہے وہ عطا کیا گیا. اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. تو خطبہ ارشاد فرماتے ارشاد فرمانے لگے کہ قیامت والے دن سارے بندے جب اٹھائے جائیں گے تو برہنہ حالت میں اٹھائے جائیں گے.
کپڑے جسم پہ نہیں ہوں گے، کپڑوں کے بغیر، لباس کے بغیر سب کو اٹھایا جائے گا، اور اس کے بعد جو نیک ہوں گے، جو انبیاء ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، جو متقین ہوں گے، ان کو میرا رب جو ہے وہ لباس پہنا دے گا۔ تو یہ بیان فرماتے ہوئے اگر ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے کس کو لباس پہنایا جائے گا؟ قیامت والے دن جب اللہ رب العزت برہنہ حالت میں اٹھائے گا، کپڑوں کے بغیر جسم، خالی جسم والے بندوں کو اٹھائے گا، تو سب سے پہلے جس کو لباس پہنائے گا وہ تمہیں پتہ ہے کون ہے؟ تو صحابہ کرام سوچنے لگے اور دل میں خیال کرنے لگے۔ کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے، کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید عمر فاروق کی بات ہو رہی ہے، کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید عثمان غنی کی بات ہو رہی ہے، کسی کے دل میں خیال آیا کہ شاید علی المرتضیٰ شیر خدا کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضور نے فرمایا قیامت والے دن سارے انسانوں کو جب برہنہ حالت میں اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے جس ہستی کو لباس پہنایا جائے گا وہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ان کو سب سے پہلے اللہ رب العزت لباس بھی پہنائے گا اور ان کو اپنی میزبانی کا شرف بھی عطا کرے گا۔